حج کے ایام قریب سے قریب تر آ رہے ہیں اور وہ حجاج کرام جن کو اللہ نے حج کی سعادت عطا فرمائی ہے اور وہ حج کرنے کے لیے وہاں پر جائیں گے، ان کے لیے میں ایک انتہائی اہم ویڈیو بنا رہا ہوں، اسے ضرور سماعت فرمائے۔ ایک شخص حج کر کے جب واپس آیا تو اس سے ملاقات کے لیے ایک اللہ کا نیک اور مقرب بندہ ملاقات کے لیے جب گیا تو وہاں پر اس سے جب اس نے ملاقات کی تو اس شخص نے اس بات کے حوالے سے کہ شاید اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ میں ہر سال حج کرنے کے لیے جاتا ہوں، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ اندر جائیں اور اندر جا کر جو پچھلے سال میں حج پہ گیا تھا اور کھجوریں لے کے آیا تھا وہ کھجوریں لے کے آئے تاکہ ان کو وہ کھجوریں پیش کی جائے۔ تو وہ اللہ کے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ جملہ کہہ کر کہ پچھلے سال جو حج پہ میں گیا تھا اور وہاں سے جو کھجوریں لے کے آیا تھا وہ اس مہمان کو پیش کرے، اس آدمی کو وہ کھجوریں پیش کرے۔ اس آدمی نے صرف یہ جملہ کہہ کر جس کے اندر ایک ریاکاری کا پہلو تھا، دکھلاوے کا پہلو تھا، اور وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں اس سال ہی حج پہ نہیں گیا بلکہ میں اس سے پچھلے سال بھی حج کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس نے صرف یہ جو ایک جملہ کہا، اس سے اللہ نے اس کے دونوں حج جو ہے وہ رائگاں کر دیے۔ اب یہاں پر حج کے حوالے سے جو باقی چیزیں ہیں وہ تو آپ کے علم میں موجود ہیں، یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی، لیکن لوگ اس کے اوپر اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتے۔ وہاں پر حج کرنے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو جہاں پر اور بہت ساری ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی حج کی قبولیت کی جو ایک انسان کو امید ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اور وہ رائگاں چلی جاتی ہے۔ اتنی محنت انسان کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، اتنی زیادہ دولت لگاتا ہے، اپنا وقت خرچ کرتا ہے، اس کے باوجود بھی جب کوئی انسان حج کرنے کے لیے وہاں پر جائے تو ایسے کام کرنے کی وجہ سے جن کے اندر اس کا کوئی نہ دنیاوی فائدہ ہوتا ہے نہ اخروی فائدہ ہوتا ہے، وہ کر کے اپنے حج کو ضائع کر دیتا ہے۔ حج پہ جانے والے لوگ اس وقت دیکھیں تو وہاں پر موبائل کا بے درئی استعمال کرتے ہیں، وہاں پر طواف ہو رہا ہے، ساتھ ویڈیو بنائی جا رہی ہوتی ہے، صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے، وہاں پر ویڈیو بنائی جا رہی ہوتی ہے، بلکہ بعض تو اس قسم کے جاہل قسم کے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں کہ جو وہاں پر جمرات کے اندر جب جاتے ہیں اور شیطان کو جب کنکریاں مارتے ہیں تو ساتھ وہ سیلفی لے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئی ایم ود شیطان، یعنی میں شیطان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں لوگوں کو اس حوالے سے بتاؤں۔ خدا کے لیے اس طرح کی چیزیں آپ کے حج کو ضائع کر دیتی ہیں، آپ کی عبادت کے ثواب کو ضائع کر دیتی ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر جو اخلاص ہوتا ہے اسے ضائع کر دیتی ہے۔ لہٰذا حجاج کرام سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کا حج اگر مقبول ہو جائے تو لوگوں کو نہ بھی دکھائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر وہاں پر جو ہے وہ کعبہ شریف کے قریب کھڑے ہو کر ویڈیو کالز وہاں سے کی جاتی ہیں، پھر محلے کے سارے لوگ وہاں پر جمع ہو کے ان کے سامنے جو ہے وہ کال کر کے انہیں بتایا جاتا ہے میں فلاں کے لیے دعا کر رہا ہوں، میں فلاں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ آپ جن کے لیے دعا کر رہے ہیں وہاں پر اخلاص کے ساتھ ان کے لیے دعا کریں۔ آپ دعا کر اس لیے ان کے لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان کے لیے وہاں پہ دعا کر رہا تھا، تو یہ تو ایک الگ پہلو ہے۔ لیکن اگر آپ اس نیت سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے حق میں آپ کی دعا کو قبول کرے تو پھر آپ یہ کیمروں کی آنکھ سے محفوظ رہ کے جب دعا کریں تو اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ جب کیمرے کی آنکھ سے محفوظ رہ کے آپ طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، جتنے بھی ارکان ہیں ان کو جب آپ ادا کریں گے تو یقیناً اللہ آپ کے حج کو قبول بھی فرمائے گا اور آپ کے اخلاص کی بنیاد کے اوپر اللہ آپ کے اس حج کی برکت آپ کو نصیب فرمائے گا۔ لہٰذا یہ جو غلطی کی جاتی ہے بہت زیادہ، اس کے اوپر اب یہ ایک رواج بنتا جا رہا ہے کہ انسان کی یہ کوشش ہے کہ میں اپنا ایک ایک قدم وہ وہاں پر جو میں چل رہا ہوں اسے اپنے کیمرے کی آنکھ کے اندر محفوظ کر لوں۔ کیمرے کی اس دنیاوی کیمرے کی حفاظت اور دنیاوی کیمرے کے اندر اپنے ایک ایک لمحے کو محفوظ رکھنے کی فکر نہ کریں، بلکہ یہ فکر کریں کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کا حج قبول ہو جائے اور اللہ آپ کے ایک ایک وہاں گزرے ہوئے لمحے کو، ایک ایک چلے ہوئے قدم کو اللہ اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔